میم اس کے علاوہ بڑا ایک کمپلیکس ایشو پاکستان اور ایران کا آتا ہے. ابھی پائپ لائن ایشو ری رائزز اگین, ہمیں ایک فائنل نوٹس بھی مل چکا ہے. آپ کے اس کے اوپر بہت کلیئر سٹیٹمنٹس پاکستان کی جانب سے بھی, ہم نے خود سما کے لیے آپ کو انٹرویو کیا کئی مرتبہ اس کے لیے. ابھی آپ سچویشن کو کہاں جاتا ہوا دیکھ رہی ہیں؟ پائپ لائن اگر نہیں بنتی تو بھی بہت ہیوی فائن پاکستان پر آتا ہے, جبکہ اگر کچھ سورسز کی بات کی جائے تو یو ایس کی جانب سے یہ ایک امپریشن دیا جاتا ہے کہ پاکستان نے شاید ابھی اپروچ ہی نہیں کیا ویورز کے لیے. تو کیپنگ ان ویو پاکستان فارن پالیسی, اب آپ کی اس طرف اسٹریٹجی آپ اس وقت کیا بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں ایران کے بارے میں ایک تو یہ کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور پاکستان کی خواہش یہی ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں, اور ہمارے ہسٹورک تعلقات ہیں, اور ہم نے تھرو آؤٹ آر ہسٹری ہم نے جو بھی ایشوز آئے اس کو ریزالو کرنے کے لیے دونوں ممالک نے آپس میں بات چیت سے مسائل حل کیے. اسی وجہ سے جو جنوری میں واقعہ ہوا تھا وہ دیٹ واز اے سرپرائز, یہ سرپرائز بھی تھا ہم ساروں کے لیے کہ یہ کیا ہو گیا. تو اور بڑی جلدی بیکاز وی ہیو دس ہسٹری آف ریلیشن شپ, and when their foreign minister paid a visit immediately تو کافی چیزیں کنٹرول میں ہو گئی. ان کے بعد ان کے صدر بھی آئے یہاں پر. تو ایک ہماری دونوں طرف سے خواہش تھی کہ اس چیز کو, ہسٹری کو, اس چیز کو اس ایپیسوڈ سے آگے بڑھا جائے, اور ہم نے ریلیشن شپ کو دوبارہ سے سالڈ سطح پر لانے کی کوشش کی ہے. اور جس طرح سے میں نے کہا, ہمارا ہر ریلیشن شپ میں کوئی نہ کوئی ایشو ارائز ہوتا ہے. مین چیز ہے کہ آپ کا ڈائلاگ جاری رہے, اور ہمارا اس وقت ایران کے ساتھ تمام ایشوز پر بات چیت ہے اور جاری رہے گی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی ایشوز ارائز ہوں وہ ہم حل کر سکیں گے. آپ نے جو پائپ لائن کی بات کی وہ ایک کمپلیکس مسئلہ ہے. پاکستان کی ڈیفینیٹلی انرجی کی ضروریات ہیں, اور سینکشنز کے بھی ایشوز ہیں جو امریکہ نے لگائی ہوئی ہیں. تو اس سلسلے میں جو فردر بات, جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں اور جو اس کے اندر ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ڈیولپ ہو رہی ہے وہ ہماری منسٹری آف پیٹرولیم کر رہی ہے. وہی آپ کو ڈیٹیل میں بتا سکیں گی کہ وہ کیا لایا عمل اس سلسلے میں اب اختیار کر رہے ہیں. اور پھر شاید آپ لوگوں کے ساتھ ایز اے لیزان وہ فائنڈنگز وغیرہ شیئر کی جائیں گی کہ فائنل ڈیسیژنز کیا ہوئے. میم ایک اور بھی الزام ہم پر بہت لگتا ہے کہ شاید ہم ہیلے بہانے کرتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے. آج وہ غلط فہمی بھی, یا اس میں جو بھی پاکستان کی پوزیشن ہے, ونس اینڈ فار آل ہم چاہیں گے کہ ان رومرز کو اگر کسی طرح ختم کیا جا سکتا ہے تو وہ ہم ختم کریں. پاکستان کی پالیسی اسرائیل کے حوالے سے کیا ہے, اور یہ رومرز کا کوئی وجود ہے حقیقی یا نہیں؟ دیکھیں ریومرز تو ریومرز ہوتے ہیں, اور یہاں پر آپ جانتے ہیں آج کل سوشل میڈیا اور فیک نیوز کا زمانہ ہے. لوگ کہیں پہ بھی بیٹھ کے کوئی بھی سٹوری بنا لیتے ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں ہیں, کوئی تجارتی تعلقات نہیں ہیں. پاکستان اسرائیل کا وجود ہی تسلیم نہیں کرتا, اور ہماری نہ ایمبیسیز ایگزسٹ کرتی ہیں, نہ ہمارے ایمبیسڈرز جن ممالک میں موجود ہیں وہ اسرائیلی ایمبیسڈرز کے ساتھ کوئی انٹریکشن کرتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز, OIC جہاں پہ ہمارے سامنے اسرائیل کا ڈیلیگیشن, سوری ناٹ OIC, UN میں جہاں پر اسرائیل کا ڈیلیگیشن ہمارے سامنے بیٹھا ہوتا ہے, ہم کھل کے فلسطینی جو رائٹس ہیں اس کی بات کرتے ہیں, اور اسرائیل کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں. تو آئی ڈو ناٹ نو کہ یہ کیا ریزنز ہیں جب اس طرح کی سٹوریز بنتی ہیں. میم آخری سوال, پاکستان اور انڈیا اس وقت کہاں کھڑے ہیں بائیلیٹرلی؟ ہم مذاکرات کی بات نہیں بھی کرتے تو وہاں سے ایک بیان آ جاتا ہے کہ ہم نے نہیں کرنے مذاکرات. تو یہ کیا فرینزینس ہے اس طرف, کیا چاہتے ہیں وہ؟ اگر پاکستان نے خواہش کا اظہار ہی نہیں کیا مذاکرات کا تو دوسری جانب سے کیوں کہا جاتا ہے کہ شاید پاکستان ان کے گھٹنوں کو پکڑ رہا ہے, یا پاکستان ان کی منت کر رہا ہے کہ ہم نے مذاکرات کرنے؟ وائی دیر از سو مچ دس کریزی فرینزی اباؤٹ پاکستان؟ دیکھیں ابھی ہم نے فیک نیوز کی بات کی, تو فیک نیوز لوگ پھیلاتے بھی ہیں, اور کچھ گورنمنٹس ہیں جو فیک نیوز کو یوز کرتی ہیں اپنا نیشنل پروپیگنڈا بنانے میں. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کی جو بھی پوزیشن ہو, کئی دفعہ آپ کو سرحد پار سے اس طرح کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں کہ ہم خود حیران ہو جاتے ہیں یہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں, کس کانٹیکسٹ میں کس چیز کی بات کر رہے ہیں.
تو اس وقت یہ صورتحال ہے کہ پاکستان کے پہلی تو بات ہے انڈیا کے ساتھ ریلیشنز ایگزسٹ کرتے ہیں، ہماری ایمبیسیز دونوں ممالک میں ہیں، لیکن ہمارے ایمبیسڈرز نہیں ہیں. ہم نے ایمبیسڈرز جو 2019 میں بلا لیے تھے، اس وقت سے سفیر نہیں ایگزسٹ کرتے. ایمبیسیز ریڈیوس اسٹرینتھ پر ہیں. ہمارا جو سوائے چند ایکسیپشنس کے جو کہ فارماسیوٹیکلس کے فیلڈ میں ہے، ہمارا کوئی ٹریڈ نہیں ہو رہا. اور اس کے علاوہ ایک اہم جو پازیٹیو چیز ہے کہ جو ہمارا جو لائن آف کنٹرول پر جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے آن سیز فائر، وہ ابھی ہولڈ کر رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو دونوں ممالک کچھ ایگریمنٹس ہیں جس کو فلفل کر رہے ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ ہم ہر سال 2 دفعہ جو قیدی ہیں ان کی لسٹ ایکسچینج کرتے ہیں. اس کے علاوہ انڈس واٹرز ٹریٹی ہے جس کے اندر ہمارے انڈس کمشنرز آپس میں انگیج کرتے ہیں. سو دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کرنا پڑتا ہے، اور یہ ان میں سے شامل ہے. پھر آپ جانتی ہیں کہ انڈیا ایس سی او کا بھی رکن ہے اور سارک کا بھی رکن ہے. تو اس کانٹیکس میں بھی ہماری ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہوتی ہے. اور باقی بائی لیٹرلی کوئی زیادہ ایکسچینجز ہمارے انڈیا کے ساتھ نہیں ہو رہے. ایک چھوٹی سی سوال جاتے جاتے پوچھوں گی، ایس سی او میں بھارت کی جانب سے کون آ رہا ہے شرکت کرنے؟ دیکھیں ابھی ہم اس کو کہنا قبل از وقت ہے جی. یہ ایک ہیڈز آف گورنمنٹ کی میٹنگ ہے. بالکل، ہیڈز آف اسٹیٹ. تو یہ اس پر ہماری طرف سے وزیر اعظم کی طرف سے انڈین وزیر اعظم کو انویٹیشن جا چکا ہے. اب دیکھتے ہیں ان کی طرف سے کیا جواب آتا ہے. تھینک یو سو مچ میم، اٹ واز لولی ٹاکنگ ٹو یو ایز آلویز. آپ سے ہمیشہ ایک بڑے پروفیشنل انوائرمنٹ میں بات ہوتی ہے، مگر آج سما کے اسٹوڈیو میں پوڈ کاسٹ میں بہت کھل کر باتیں کی انہوں نے، بہت کھل کر ڈسکشنز ہوئی. اینڈ آئی ہوپ کہ ہم آپ کو دوبارہ بھی دیکھیں یہاں پر، خاص طور پہ تب جب آپ کسی دوسرے ملک میں جا رہی ہوں گی، اور جب وہاں سے واپس آئیں گی چھٹیوں پہ تو پھر ہم آپ کو دوبارہ پکڑیں گے یہ پوچھنے کے لیے کہ میم وہاں پر کیسے حالات ہیں آپ کے. تھینک یو. تو ان سے تب پھر اس ایک بڑے خوبصورت ملک کے موسم کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی، تب پھر ہم ان سے مزید کھل کر بات کریں گے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں مزید کسی دوسری شخصیت کے ساتھ جو کسی بھی واک آف لائف سے تعلق رکھ سکتے ہیں، مگر خصوصی طور پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے بیوروکریٹس، ڈپلومیٹس اور جو فورن ڈپلومیٹس پاکستان میں ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی جائے. تو اگلے ایسے ہی کسی اور زبردست انٹرسٹنگ سے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.